کسوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، بی ایس اسلامک سینٹر دین کی اشاعت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ہمہ قسم کی تعریفات اللہ رب العزت کے لیے جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے۔ انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، محبوب کبریا، احمد مجتبی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے لیے۔ سامعین محترم، کھوڑیاں خاص میں تیسری مرتبہ الحمدللہ آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع میسر آیا ہے، اور سٹیج پر میرے نہایت ہی واجب الاحترام عبدالرشید راشد صاحب، میں جامعہ ابو ہریرہ لاہور میں پڑھا کرتا تھا، میاں محمد جمیل صاحب جو دعوت توحید کے کنوینئر ہیں، ان کے دوست ہیں۔ آج ہی میں نے اپنے استاد گرامی سے بات کی تھی۔ سامعین محترم، میرا موضوع، میرا عنوان، میرا ٹاپک وہی ہے جو آپ نے اشتہار پہ آویزہ کیا ہے۔ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ ختم نبوت سے مراد کیا ہے؟ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور عیسیٰ علیہ السلام یاتی من بعد اسمہ احمد کی صدائیں لگاتے ہوئے آسمان پہ زندہ اٹھا لیے گئے۔ اب قیامت تک میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے محبوب کے بعد کائنات میں قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، اور اللہ رب العزت نے میرے مصطفیٰ کے سر پر نبوت کے تاج کو سجا دیا ہے۔ اس تاج کی روشنی قیامت تک کائنات کو اپنی روشنی سے منور کرتی رہے گی۔ میرے محمد کی ختم نبوت کا تاج دمکتا رہے گا، چمکتا رہے گا، اس کی ذوفشانی سے کائنات اکتساب کرتی رہے گی۔ اللہ رب العزت نے سورہ الاعراف میں کہا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے محبوب، کائنات کے لوگوں کو کہہ دو کہ میں تم سب کے لیے اللہ کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ عبدالرشید راشد صاحب، اس کائنات میں رسول آئے، دائی آئے، بلانے والے آئے، سراجم منیر کا لفظ اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید میں صرف محمد رسول اللہ کے لیے استعمال کیا ہے۔ ہر نبی دائی بھی ہوتا ہے، شاہد بھی ہوتا ہے، بشیر بھی ہوتا ہے، نذیر بھی ہوتا ہے، لیکن سراج منیر صرف محمد رسول اللہ ہے کہ اللہ نے انہیں ختم نبوت کا تاج پہنایا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے خود کلام مقدس کے اندر اعلان کر دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور لوگوں، آج کوئی اٹھتا ہے اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے،
मौलाना सनाउल्लाह अमरत सरी से लेकर अल्लामा एहसान तक और अल्लामा एहसान से लेकर तारिक महमूद यज़दानी तक, तारिक महमूद यज़दानी से लेकर अहले हदीस की कोई भी जमात हो उसके एक एक खतीब तक और मुझ जैसे तालिबे इल्म तक हर कोई ये ऐलान करता है मेरा महबूब कायनात में आखिरी रसूल है, मेरा महबूब कायनात में आखिरी हादी है, क्योंकि इमाम कायनात ने खुद फरमा दिया, फरमाया मेरी और अंबिया की मिसाल यूं है, किताब से मुस्लिम है, बनाने वाले ने इमारत बनाई हो और उस इमारत को आरास्ता कर दिया, पैरास्ता कर दिया, सजा दिया, एक ईंट की जगह बाकी है। मेरे आका फरमाते हैं फिर उसको देखने वाले देखते हैं और ताज्जुब करते हैं कि काश ये ईंट भी रख दी जाती। रसूलुल्लाह फरमाते हैं मैं अंबिया में आखिरी ईंट की मानिंद हूं, अब कोई नबी नहीं आएगा। अगर अंग्रेज का खुद काश्ता पौधा कादियान से मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी उठे, अहले हदीस का एक एक बच्चा उस पे कयामत तक ज़रबे कारी लगाता रहेगा। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया, सिद्दीक़ अकबर मैदान में आए, असवद अंसी ने नबूवत का दावा किया, सहाबा मैदान में आए, गौहर शाही ने नबूवत का दावा किया, कब्र की जमीन भी मुयस्सर ना आई। अल्लाह दुनिया वालों को बताना चाहता है कि मेरा महबूब कैसा है, मेरा महबूब सारी कायनात से आला है, मेरा महबूब कैसा है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना लका ज़िक्रक रब ने कहा है तो सिर्फ अपने हबीब के लिए कहा है। और कायनात के लोगों, हजरत जुबैर बिन मुतम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे महबूब फरमाते हैं मैं मोहम्मद हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए उसको मोहम्मद कहते हैं, जिसका अंग अंग काबिल तारीफ हो उसको मोहम्मद कहते हैं। बिलाल तबस्सुम साहब तेरे शहर में, तेरी बस्ती में, इस डोगरा वाली मस्जिद में मैं कहता चला जाऊं, हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है और छोड़कर सिलसिला रस्म सियासत का फसूं फकत एक नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। फरमाया मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ और मैं माही हूँ कि अल्लाह मेरे जरिए से कुफर को मिटा देगा। मैं हाशिर हूँ कि अल्लाह कयामत के दिन सबसे पहले मुझ मोहम्मद को उठाएगा, मेरे आका का रोज़ा अनवर खुलेगा, दूसरे नंबर पर सिद्दीक खड़े होंगे रज़ी अल्लाह तआला और तीसरे नंबर पर फारूक आजम खड़े होंगे जो कारी अब्दुल हफीज फैसलाबादी बस्ती बस्ती कहते हैं हा कज़ा नुबासु यौमल क़यामा, हम तीनों कयामत के दिन रब की बारगाह में इकट्ठे खड़े होंगे। और वो मेरा महबूब, फिर मेरे महबूब फरमाते हैं ये सारे नाम मेरे मोहम्मद के, मोहम्मद भी, अहमद भी, माही भी, हाशिर भी। और फिर फरमाते हैं रसूलुल्लाह अनल आकिब अल्लज़ी लैसा बादहु नबियुन, अल्लाह ने मुझे आकिब बनाया है कि मेरे बाद कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा। ओ अहले हदीसो तुम्हें मुबारक हो, रब ने तुम्हें वो मसलक दिया है जो सूरज की तरह उजला है, जो चांद की तरह चमकता है। आए तहकीक के मैदान में उतरे, कोई भी हो, जब तहकीक करेगा सिवाय मसलक अहले हदीस के किसी और मसलक पर नहीं रह सकता है। आइए मेरे मोअज़्ज़िज़ सामईन, आज इस मुल्क में कभी कोई नबूवत का दावा करता है, कभी कोई सहाबा पे तबर्राबाजी करता है और कई फिक्रे हैं और कई इस दुनिया के अंदर ऐसे फिक्रे इस्तेमाल करते हैं। फिरका इसलिया कहता है कि सिर्फ नबूवत अरब की बस्ती तक महदूद थी और किसी फिरके ने कहा कि नबी कयामत तक मुतवातर आते रहेंगे। और राफ़िज़ी कहते हैं नबूवत में हजरत अली भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। सुन लो, मेरे नबी जैसा कायनात में कोई नबी नहीं है, और जो नबी होता है अल्लाह उस पे किताब उतारता है। अल्लाह ने 30 पारों की किताब मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है, नबूवत का ताज पहनाया है।
قیامت تک خطیب آئیں گے، امام آئیں گے، مجتہد آئیں گے، مفسر آئیں گے، مصلی پہ آئیں گے، خطابت پہ آئیں گے، کتاب لکھیں گے اور لکھیں گے ہو گئیں زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے، تیری تعریف و توصیف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اور کیسے پورا ہو؟ جو خاتم الانبیاء ہو، خاتم المرسلین ہو، اسی پہ بس نہیں ہے۔ آئیے، میرے محبوب فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، قیامت کا دن ہوگا، لوگ دوڑیں گے اپنے اپنے نبی کے پاس، آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، ہود علیہ السلام کے پاس، یوسف علیہ السلام کے پاس۔ ہر نبی لوگوں کو دوسرے نبی کے پاس بھیجے گا، اگلا نبی اگلے نبی کے پاس، آخر وہ میرے اور آپ کے پیارے مصطفیٰ کے پاس آئیں گے اور کیا کہیں گے؟ انت رسول اللہ، انت خاتم الانبیاء، آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ خاتم المرسلین ہیں، آپ ہماری سفارش کیجئے۔ او اہل حدیثو سنو، میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ میں اپنا سر سجدے میں رکھوں گا، سجدے میں رکھ کے اللہ اپنی حمد کے کلمات مجھ کو القا کرے گا، میں اپنے رب کی حمد کو بیان کروں گا، اللہ کی تعریف کروں گا، توصیف کو بیان کروں گا، پھر میرا رب خود کہے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے، سل توتا سوال کیجئے، میں عطا کروں گا۔ میرا محبوب کہے گا اللہ میری امت کو جنت میں بھیج دے، نبی کا ہر امتی جنت میں جائے گا، لیکن جس نے شرک کیا ہو، بدعت کی ہو، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آؤ تمہارے اشتہار پہ تمہاری کانفرنس کا نام ختم نبوت استحکام پاکستان، سن لو پاکستان کا استحکام کیسے ممکن ہے؟ پاکستان کا استحکام اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک محمد کی شریعت کو پاکستان میں نافذ نہیں کر دیا جاتا۔ پاکستان میں اگر استحکام چاہتی ہے قوم، درباروں پہ پابندی عائد کرنا ہوگی، غیر اللہ کے سجدوں کو بند کرنا ہوگا، مجاوروں کو گھروں کو بھیجنا ہوگا، اور پاکستان کی فضاؤں میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اور ولم یکن لہ کفوا کا پرچم بلند کرنا ہوگا۔ سامعین محترم، پاکستان کو اگر استحکام دینا ہے تو پھر محمد رسول اللہ کی شریعت چلے گی۔ پاکستان کو استحکام دینا ہے تو صحابہ کے خلاف جو زبانیں پھونکتی ہیں ان زبانوں کو کھینچنا پڑے گا، صدیق کی عظمت کو بلند کرنا پڑے گا، فاروق کی عدالت کو بلند کرنا پڑے گا، اور یہ بتانا پڑے گا کہ پاکستان کے حکمرانوں سن لو، جس ملک میں رب کی توحید کا مذاق اڑایا جائے وہاں مضبوطی نہیں آیا کرتی، جس ملک میں صحابہ پہ تبرہ کیا جائے اس ملک میں استحکام نہیں آیا کرتا۔ استحکام وہاں آتا ہے کہ جس ملک کے لیے اقبال کئی برس پہلے کہہ گئے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ سامعین محترم، میرے اور آپ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا انی عند اللہ لخاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی تینتہ، کتاب مسند احمد حدیث کا نمبر 128 128۔ فرمایا میں اس وقت بھی اپنے رب کے ہاں آخری نبی لکھ دیا گیا تھا جب آدم کا خمیر ابھی مٹی پہ پڑا ہوا تھا۔ کون ہے جو ان کی تعریف کا حق ادا کر پائے؟ کوئی کہے گا تو کیا کہے گا؟ یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجہک المنیرہ لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اور علامہ احسان کہا کرتے تھے سب کچھ خدا سے مانگ لیا
تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں میرے ہاتھ۔ اب اس دعا کے بعد مجھے 25 منٹ ٹائم دیا، میں اپنی تقریر کو پہلے ختم کر رہا ہوں، میں تشنگی کو باقی چھوڑ رہا ہوں۔ میں انشاءاللہ بلال تبسم کے اس حکم پر 1 گھنٹہ تقریر کروں گا، لیکن اب اتنا ہی کہتا جاؤں گا، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک میں کٹ مروں۔ خواجہ یثرب کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔